بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ پانچواں درس ہے ہمارا اس دورے کا، دورہ تصحیح مصطلح الحدیث کا. حدیث کی تعریف آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. حدیث کسے کہتے ہیں؟ بالکل آسان تعریف ہے. حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت. حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو، یا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیدائشی بدن سے متعلق، بدن سے ریلیٹڈ کوئی صفت بیان کی گئی ہو، یا خلقی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اخلاق، خصائل وغیرہ، عادات مبارکہ بیان کی گئی ہوں. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں حدیث. یعنی حدیث سے مراد ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صفت خلقی یا خلقی ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. ٹھیک ہے، اچھا ہر ایک کی مثال میں دیتا ہوں. قول کی مثال بھی، فعل کی مثال بھی دیتا ہوں، تقریر کی مثال بھی دیتا ہوں، صفت خلقیہ اور صفت خلقیہ سب کی مثال میں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. حدیث قولی کی مثال. حدیث قولی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو قول کو بیان کیا گیا ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو کئی صحابہ سے منقول ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو حدیث قولی کہیں گے. تو حدیث قولی کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان، قول بیان کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث فعلی کی مثال. حدیث فعلی کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو بیان کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک. ٹھیک ہے، کہ رسول ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے یہ کام کرتے، کیا؟ مسواک فرماتے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حدیث تقریری کیسے کہتے ہیں؟ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ تقریر سے مراد کیا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی گئی یا کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، کوئی رد نہیں فرمایا، برا نہیں منایا، اس کا چہرے پر یعنی ناگواری کے اثرات نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو یا اس بات کو یعنی جائز سمجھا، صحیح سمجھا. ٹھیک ہے، اور یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تک کوئی کام نہیں کیا گیا، کسی نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے یا یہ بات کہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ کہا نہیں، اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی حدیث تقریری کہیں گے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر، کسی قول پر مسرت کا اظہار فرمایا، تاکیدی رضامندی، اطمینان کا اظہار فرمایا، تو یہ سب حدیث تقریری میں آتا ہے. موجودگی میں کوئی کام کیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کوئی کام کیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ بھی نہ کہیں، خوشی کا اظہار کریں یا کچھ بھی نہ کہیں، اعتراض نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات وغیرہ نہ آئیں، تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جائز قرار دیا. ٹھیک ہے، اس کی مثال بہت ساری مثالیں ہیں. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نعزل والقرآن ینزل. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم قرآن نازل ہو رہا تھا اور عزل کیا کرتے تھے، ہم عزل کیا کرتے تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا. یعنی کوئی قرآن بھی اس پر خاموش تھا ہمارے عزل پر، اور پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں بھی تھا کہ ہم عزل کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ فرمایا نہیں کرتے تھے، اعتراض نہیں فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی گویا حدیث تقریری ہو گئی. عزل کسے کہتے ہیں؟ میاں بیوی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بستری کرتے ہیں تو پھر جب فراغت کا وقت آتا ہے تو پھر فوراً ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے، اس کو عزل کہتے ہیں. اچھا، صفت خلقی کی مثال. صفت خلقی یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بدنی صفت بیان کی گئی ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مربوعا بعید ما بین المنکبین له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قامت تھے، درمیانہ قد تھا ان کا، یعنی نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی چھوٹا قد تھا ان کا.
نہ بہت زیادہ لمبے تھے، دونوں شانوں کے درمیان کشادگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ کان کی لو تک پہنچتے تھے، اور ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار جوڑا پہنے دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، شانوں کے درمیان کشادگی تھی، بال مبارک کان کی لو تک پہنچتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براء ابن عازب نے اس سرخ دھاری دار جوڑا پہنے دیکھا۔ اچھا، صفت خلقی کی مثال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات اور خصائل وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، مثلا یہ بھی اس کی صفت خلقی کی مثال میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار فرمایا۔ تو گویا یہ بہرحال حدیث کی تعریف ہو گئی۔ حدیث کے تحت کتنی چیزیں آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے یا غیر موجودگی میں کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ بھی نہیں فرمایا، یا یہ ہے کہ مسکرا دیے یا اس پر اظہار مسرت فرمایا، اعتراض نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، اس کو تقریر کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، بدنی صفات بیان کی گئی ہوں، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل وغیرہ، صفات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھے، اس طرح تھے، سخی تھے، شجاع تھے، بہادر تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ یہ سب حدیث کہلاتے ہیں، اور ہر ایک کی مثال میں نے آپ کے سامنے دے دی۔